أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق اللہ العظیم. سورۃ النحل آیت نمبر 128. ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی متقیوں یعنی پرہیزگاروں اور احسان کے مرتبے سے مشرف لوگوں کے ساتھ ہے. حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے جتنے رولز ریگولیشنز، جتنے قوانین اور حدود ہم انسانوں پر لاگو کیے ہیں، یہ صرف اور صرف ہماری بہتری، بہبودی اور بھلائی کے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالی جیسا کہ آیت شریفہ میں بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرنے والے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگارانہ زندگی بسر کرنے والے ہیں، رولز اور ریگولیشنز کو فالو کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، جو اللہ نے حدود لگائے ہیں، جو باؤنڈریز مقرر کیے ہیں، انہی کے اندر رہتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. عبادت اور بندگی انہی باؤنڈریز کے اندر، انہی حدود کے اندر رہتے ہوئے کرتے ہیں. تو اللہ جب ساتھ ہو جائے کسی کے تو پھر بتائیے کیا اور کس بات کی کمی ہوگی؟ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ جو رولز اور ریگولیشنز لگائے، جیسا مثال کے طور پر ایک پرندہ ہوتا ہے، اڑتا ہے، یہاں سے وہاں جاتا، وہاں سے یہاں آتا، دانا چکتا، لاتا، بچوں کو کھلاتا، سب کچھ کرتا، جاتا ہے پھر آتا ہے، پر ہے، اڑ رہا ہے، سب جگہ جا رہا ہے، لیکن اس کی بھی ایک باؤنڈری ہے، اس کی بھی ایک حد مقرر ہے، نہ اس سے باہر جاتا پرندہ. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو اشرف المخلوقات بنا، ساری مخلوقات میں اشرف، اعلیٰ، سپیریئر عقل دی، شعور دیا، چوز کرنے کی سب سے بڑا پاور دیا، اچھی چیز کو چوز کرنے کے اور بری چیز کو چھوڑنے کا. یہ بڑا پاور ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے. جسمانی، روحانی، مالی، اخلاقی، ہر طرح اللہ تعالیٰ کا قرب، رضامندی اور دائمی راحت کے قابل بنانے والے وہی رولز اور ریگولیشنز جو انسان پر لاگو کیے گئے ہیں، یہ انسان کو ہر اعتبار سے فائدہ پہنچانے والے ہیں. امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پتے کی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جانور اپنے مالک کو پہچانتا ہے، لیکن افسوس ہے کہ انسان اپنے خالق کو نہیں پہچانتا. جانور ہے، عقل نہیں، شعور نہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے مالک کے اشاروں کو سمجھ رہا ہے. ایک جانور کو آپ بنڈی پر ایک بیل کو باندھ دیں اور اس کے بعد مالک اس کی لگام اپنے ہاتھ میں لے، گھوڑے کو لگام ہاتھ میں لے لے، رائٹ لیفٹ جیسا مڑنا ہے اس کو صرف اشاروں پر جانور عمل کرتا ہے اپنے مالک کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچانے والے سارے کے سارے رولز ریگولیشنز کو کلیئرلی قرآن پاک میں بیان کر کے بتا دیا کہ یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے اور یہ باتیں تمہارے لیے نقصان دہ ہیں. تو کیا پھر ہم عقل رکھنے کے باوجود،
شعور اور سینس رکھنے کے باوجود، اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود، سارے مخلوقات میں سپیریئر بنائے گئے، اس کے باوجود کیا رولز ریگولیشنز کو توڑے؟ نہیں۔ تو یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ وہی تعلیم دیتا ہے، اسی بات پر ٹرین کرتا ہے کہ خالق کے، مالک کے رولز اور ریگولیشنز کو تم کیسے فالو کرو، کس طرح سے فالو کر سکتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ خالق کی پہچان ہی مقصد حیات ہے، یہ بتانے کے لیے آتا ہے۔ یہی شعور جو ہمارا اگر سو جاتا ہے اسے جگانے کے لیے، اسے اجاگر کرنے کے لیے رمضان المبارک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کا نور کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے ضروری طریقہ، پرفیکٹ وے کیا ہے، کیا ہونا چاہیے اللہ کو پہچاننے کے لیے، اللہ کو جاننے کے لیے؟ تو بتایا گیا کہ من عرفا نفسہ، جس نے اپنے آپ کو، اپنے ذات کو، اپنے نفس کو پہچانا، من عرفا نفسہ فقط عرفا ربہ، تو اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو رب کو پہچاننے کے لیے، رب کی معرفت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو پہچاننا ہے۔ اللہ نے آپ کو نعوذ باللہ کتا بلی نہیں بنایا، سینس دیا۔ اللہ نے نعوذ باللہ آپ کو دھیڑ چمبار میں پیدا نہیں کیا، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ اللہ نے نعوذ باللہ آپ کو منکران مہدی میں پیدا نہیں کیا، مختلف بھٹکنے والے وہ فرقوں میں نہیں پیدا کیا جو آج بھی مہدی کے ذات کی تلاش میں نسلیں عمریں گما رہی ہیں۔ کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے مانگے مہدویہ قوم میں، گروہ میں پیدا کیا۔ تو یہ پہچاننا ہے، پہچاننے کے بعد ہی آپ کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا ایم، ٹارگٹ، سب سے بڑا گول کیا ہے، مقصد حیات کیا ہے؟ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کی محبت، یہ حاصل کرنا ہے۔ تو یہی سوئے ہوئے شعور کو، سینس کو اللہ تعالیٰ جگانے کے لیے 11 مہینے انتظار کے بعد رمضان المبارک کا مقدس مہینہ لاتا ہے۔ اس مقدس مہینے میں بہت سے سوئے ہوئے ہوشیار ہو جاتے ہیں، بہت سے عبادت سے غافل لوگ بھی خود بخود آٹومیٹک رمضان المبارک کی برکت ہے آ جاتے ہیں، کھینچے کھینچے آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے، جو شعور رمضان المبارک بیدار کرتا ہے اس کا طفیل ہے، یہ آ جاتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کے 2 دہے تو گزر گئے، اور تیسرا دہا بڑا اہم، بڑا اجر دلانے والا، بڑی محنتوں کی طرف ابھارنے والا۔ اس آخری دہے میں کیا کیا کرنا ہے؟ کل کچھ بیان کیا گیا، آج بھی بیان کیا جائے گا، پھر بیان کیا جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ نشستن گفتن برخاستن، نو 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 نو، بیٹھے سنے بھاگ گئے، نہیں 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 نہیں، اللہ کے کلام کو دل میں اتارنا ہے، اللہ کے کلام سے اثر حاصل کرنا ہے۔ بارش ہوئی ابھی، اللہ کتنا مہربان ہوا، 4-6 دن سے بڑے پریشان تھے، اور ایک کڑک روزے ہے بھائی، بڑے مشکل ہو رہی ہے بھائی، دھوپ ہے، سختی ہے، منہ خشک ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مہربان ہوا، تھوڑی سی ہلکی سی بارش ہو گئی۔ اب بارش ہوئی تو اب آپ بتائیے پتھر بھیگے ہوئے ہیں یا نہیں؟ ہے نا؟ بارش ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی جب آیتیں سنتے ہیں، سننے کے بعد اگر دل کی دنیا میں، دل کی زمین پر اثر کی بارش نہ ہو، اثر اپنا نہ دکھائے، یہ دل کی دنیا سوکھی کی سوکھی رہ جائے، یہ بات تو نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا کلام تو اپنی جگہ اثر رکھتا ہے، دل سخت ہوتا ہے تو الگ بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس مہینے میں دل کو بھی نرم کر دیتے ہیں، اثر کو بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اب آخری دہے میں کیا کیا ہوتا ہے؟ آخری دہا کتنا اہم ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود کمر کس لیے اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر والوں کو جگا رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ تو یہ ایک حدیث شریف آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2788، 2788۔ 2788 اس
ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتی ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری عشر میں، آخری رمضان المبارک کے 10 ڈیز میں یجتہد، اجتہد یجتہد، محنت کرنا، ڈٹ کے محنت کرنا، خوب، ایسا نہیں کہ کوشش کر لیے، نہیں، خوب محنت کرنا، مالا یجتہد فی غیرہ، اتنی محنت کرتے، اتنی کوشش کرتے، کون؟ معلم انسانیت، کون؟ جن کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے، کون؟ محمد عربی، جن کے پرچم تلے سارے نبیوں کی امتیں آنے والے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ سوچنے والی بات ہے نا، سوچنا چاہیے کیوں کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں یجتہدو، خوب محنت کرتے ہیں، مالا یجتہدو فی غیرہ، اس کے علاوہ یعنی آخری 10 دنوں کے علاوہ اتنی محنت آپ نہیں کرتے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ آپ کو ہم کو سیکھنے کے لیے کیا ملا کہ کرنا چاہیے، نارمل جس طرح روزے رہ رہے ہیں ویسے نہیں رہنا چاہیے، اور بھی زیادہ کرنا چاہیے، راتوں میں جاگنا، راتوں میں محنت کرنا، راتوں میں اٹھنا، گڑ گڑانا، رونا، شارٹ کٹ اختیار کر لو، رو لو، منا لو۔ 99% رحمت کے حصے اس کے پاس ہے، 99% لے کر بیٹھا ہے، ایک قدم تم آگے بڑھاؤ، 10 قدم بولتے ہیں، ارے 10 قدم بھی بہت کم ہے جی، 10,000 قدم آگے بڑھ جائے گا اور تمہیں اپنی آغوش میں لے لے گا، اپنی رحمت میں لے لے گا۔ تو محنت کرنی پڑے گی۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث شریف آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حدیث نمبر 1770، 1770۔ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اب یہ حدیث ذرا غور سے سنیے، رمضان، غیر رمضان، آخری دہے کے علاوہ جتنی راتیں آتے ہیں ان سب میں فائدہ پہنچانے والی ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ رات میں ایک گھڑی ایسی ہے، ایک فکس ٹائم اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے کائنات میں، رات کی ایک گھڑی ایسی ہے جو مسلمان بندہ بھی اس کو پا لیتا ہے، اس میں وہ دنیا اور آخرت کی کسی بھی خیر اور بھلائی کا سوال کرتا ہے، مانگ کرتا ہے، دنیا کی بھی بھلائی، آخرت کی بھی بھلائی، پہلے پانا ہے، اس کے بعد سوال کرنا ہے، مانگنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے وہ بھلائی اور وہ خیر ضرور عطا فرماتے ہیں۔ یہ آخری عشرے کی بات نہیں ہے، آگے جو اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں وہ بڑی بات، یہ گھڑی ہر رات میں آتی ہے۔ بھائی آپ کو اگر شارٹ کٹ میں 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ کے سجدے میں جا کے گڑ گڑا کے دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے مانگے، آج پرابلمز میں گھرا ہوا انسان ہر طرف پریشان، ہر کسی کو دیکھو پریشان ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پر اتنے زیادہ پھیل گئے ہیں، حدود اتنے زیادہ توڑے جا رہے ہیں، توڑنے کے بعد بھی، رولز اور ریگولیشنز کے اگینسٹ جانے کے بعد بھی احساس نہیں، ریئلائز نہیں کر رہے ہیں، زام سے پھر رہے ہیں، اللہ کے رزق کو کھا رہے ہیں، اس کی ہوا سے سانسیں لے رہے ہیں۔ اسی وجہ سے تو یہ ہر رات میں یہ مبارک گھڑی، پاک گھڑی، بہترین گھڑی آتی ہے، تو فائدہ اٹھانا ہے۔ لیکن میں آپ کے سامنے ایک اور حدیث شریف رکھتا ہوں، آخری عشرے میں، رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں اس گھڑی کا اہتمام کرنا کتنا فائدہ پہنچاتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک تھا کہ علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم وَإِنَّ خِيَامَ اللَّيْلِ خُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ وَمِنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ وَتَكْفِيرٌ لِلسَّيِّئَاتِ وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3549، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیام اللیل، رات کی عبادت کا اہتمام کرو، اٹھو، دنیا سوتے رہتی ہے، تم بھی مت سو، اٹھو، کیونکہ رات کا قیام، رات کی عبادت،
رات کا منانا، اللہ تعالیٰ سے نزدیک ہونے، برائیوں سے دور ہونے اور گناہوں کو مٹنے اور بیماریوں کے جسم سے دور بھاگنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اتنا بڑا لیسن دیا جا رہا ہے کہ تمہارا جسم بھی محفوظ، تمہاری روح بھی محفوظ، پھر اس کے ساتھ ساتھ تمہیں جو سب سے بڑی نعمت ملے گی اللہ کا قرب، اللہ کی نزدیکی، اللہ سے کلوز ہونا۔ تو یقیناً یہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہی ہمیں بتا رہا ہے۔ تو اسلام مکمل دین ہے، آدمی کو مکمل بننے کے مکمل طریقے اور قوانین، رولز اور ریگولیشنز سکھاتا ہے، بتلاتا ہے۔ تو اب رمضان المبارک ان طریقوں، ان قانونوں اور ان رولز اور ریگولیشنز کی پریکٹس کا گویا ایک ورکشاپ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ورکشاپ میں لا کر تمہیں مکمل طور پر ٹرین کرنا چاہتے ہیں۔ رمضان المبارک میں جہاں پر روزہ رکھنا ہے تو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کے بھی طریقے بتائے گئے ہیں۔ روزے کو کون سے چیزیں غارت کرتے ہیں وہ بھی بتلا دیا گیا، روزے کو کون سی چیزیں ابھارتے ہیں، نکھارتے ہیں، اور روزے کی وجہ سے آدمی اللہ تک کا کیسا بندہ بنتا ہے، یعنی متقی پرہیزگار، وہ ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ تو لہٰذا اس بات کے لیے ضروری ہے کہ انسان مستقبل میں جب اپنے ماضی کو، مستقبل ان فیوچر اپنے ماضی کو، اپنے پاسٹ کو یاد کرنے کا جب موقع آئے تو پچھتاوا نہ کرے۔ اس لیے اپنے حال کو، ہمیشہ اپنے حال کو، پریزنٹ کو درست بنانا چاہیے، اور اس کے لیے یہ رمضان المبارک ایک دم پرفیکٹ ہے، ایک مومن بندے کو ٹرین کرتا ہے کہ ان فیوچر پچھتاوے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ حال کو، اپنے پریزنٹ کو درست اور صحیح کرنے کے لیے یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ دے رہا ہے۔ تو رمضان المبارک کا اس مقدس مہینے میں ہم اپنے شعور کو بیدار کریں، شعور کو زندہ رکھیں، تاکہ اگلے 11 مہینوں میں رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اثرات کو ضائع اور ویسٹ ہونے سے بچانے کے لیے متقیانہ اور پرہیزگارانہ زندگی کا رجحان بنائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم رمضان المبارک کے تمام نعمتوں کو، تمام رحمتوں کو، فضیلتوں کو، برکتوں کو کما حقہ حاصل کرنے کے لیے اپنے شعور کو بیدار رکھیں۔ تقویٰ جو حقیقت میں رولز اور ریگولیشنز کو فالو کرانے میں بڑا مددگار بنتا ہے، اس تقوی کو ہمیشہ ہم تقوی کے ساتھ پرہیزگارانہ اور متقیانہ زندگی بسر کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ گناہوں سے بچتے جائیں، خرافات سے، نجاستوں سے، گندگیوں سے جو جسم، روح، مال، اخلاق سب کو تباہ برباد کرنے والے ہیں، ان ساری چیزوں سے ہم کما حق بچتے بچاتے گزریں، تاکہ دنیا اور آخرت ہر دو جگہ کی بھلائی، بہتری حاصل کرنے میں کامیاب اور کامران ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔